اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وانما قیدنا الواجب بکونہ لذاتہ احترازا من الواجب لغیرہ كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة فإنه يجب وجوده لكن لا لذاته بل لوجود علته التامة۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ پہلی دلیل جو یہاں علامہ حلی بیان کرنا چاہتے تھے اس کا نام ہے برہان امکان و وجوب۔ امکان و وجوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس برہان کو جس نے ذکر کیا ہے تاریخ میں کتاب کے اندر، پہلے ابن سینا کا نام لیا جاتا تھا، لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس برہان کو ابو نصر فارابی نے ذکر کیا ہے، اور ابن سینا نے وہاں سے لے کر پھر اس کو طول و تفصیل دی ہے۔ برہان امکان و وجوب کے اندر چونکہ چند اصطلاحات استعمال ہونی ہے، واجب الوجود، ممکن الوجود، علامہ حلی نے قبل اس کے کہ برہان کو قائم کریں چند اصطلاحات کی وضاحت کی ہے، اور فاضل شارح نے کہ جو فاضل مقداد ہیں انہوں نے بھی علامہ حلی کی اتباع کرتے ہوئے، چونکہ وہ شارح ہیں تو ایک ایک جملے کی انہوں نے شرح کرنی ہے علامہ حلی کے، لہذا انہوں نے مزید کھولا ان اصطلاحات کو۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی کوئی چیز موجود ہے اس کے وجود کی تین ہی حالتیں ہیں، یا وہ واجب الوجود ہوگا، یا ممکن الوجود ہوگا، یا ممتنع الوجود ہوگا۔ ان تین حالتوں سے کوئی بھی ہستی خالی نہیں ہے۔ تعریف ان کی یہ کی تھی کہ اگر کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کے اندر اقتضاء وجود پایا جائے، یعنی وہ یہ چاہتا ہو، وہ ہستی، وہ ذات، وہ مفہوم اس بات کا اقتضاء رکھتا ہو کہ میں خارج میں رہوں، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور جو اقتضاء عدم رکھے کہ میں نہ آؤں خارج کے اندر، اس کو کہتے ہیں ممتنع الوجود۔ جس طرح کے اجتماعی نقیضین ہیں، ان کی ذات کا اقتضاء ہی یہی ہے کہ یہ خارج میں نہ آئیں، کوئی اجتماعی نقیضین کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتے۔ اگر کسی کی ذات ایسی ہو کہ جو نہ تو وجود کا اقتضاء رکھتی ہو اور نہ ہی عدم کا، یعنی اگر اس کو عدم دے دو تب بھی قبول کر لیتی ہے، اگر اس کو وجود دے دو تب بھی قبول کر لیتی ہے۔ مثلا واجب الوجود کو اگر عدم دیا جائے تو قبول نہیں کرتے کیونکہ عدم محال ہے اس کے اوپر۔ ممتنع الوجود کو آپ وجود نہیں دے سکتے کیونکہ وجود محال ہے اس کے لیے۔ لیکن بعض ذوات ایسی ہیں کہ جن کو آپ چاہے تو وجود دے دیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں، چاہے تو عدم دے دیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اقتضاء نہیں پایا جاتا اس کے اندر کسی چیز کا کہ میری ذات میں وجود کو ہونا چاہیے یا میری ذات میں عدم کو ہونا چاہیے، اس کا کوئی اقتضاء نہیں ہے اس کا۔ متساویت النسبہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اپنے ذہن میں تصور کریں، ایک آپ خط کو درمیان والے نقطے کو آپ مثلا ذات قرار دے دیں اور 50% اس طرف سے اور دائیں طرف اور 50% بائیں طرف برابر فاصلہ رکھ کر یہ
تصور کر سکتے ہیں کہ ممکن الوجود کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ذات جو ہے نہ تو تھوڑا سا بھی تمایل رکھتی ہے عدم کی طرف اور نہ ہی وجود کی طرف تمایل رکھتی ہے. جتنا اس کا عدم کے ساتھ رشتہ ہے اتنا اس کا وجود کے ساتھ رشتہ ہے. یہ ساری میں تعبیریں لے کر آ رہا ہوں تاکہ مطلب کسی حد تک آپ کے ذہن میں چلا جائے کہ ممکن الوجود فلسفی اعتبار سے کسے کہتے ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی تھی. تیسرا ہے ممکن الوجود. اس میں پھر اس میں ایک اصطلاح یہ آئی کہ مصنف نے اپنی عبارت میں کہا تھا واجب الوجود لذاتہ ہی ممکن الوجود لذاتہ ہی. اب شارح جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لذاتہ ہی کی قید کیوں لگائی گئی تھی. کل تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لذاتہ ہی کی قید اس لیے لگائی تھی چونکہ ہمارے پاس بعض واجب الوجود ہیں لیکن وہ لذاتہ ہی نہیں ہیں بلکہ لغیر ہی ہیں. مثال کیا تھی اس کی کہ جہاں پر علت تامہ موجود ہو معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ تو ہو لیکن معلول وجود نہ رکھتا ہو. نہیں ہو سکتا. اگر علت تام ہو چکی ہے تو معلول حتمی ہے. بس یہ جو معلول حتمی ہے اس کا وجود ضروری ہے واجب ہے تو یہ واجب الوجود لغیر ہی ہے کیونکہ علت تامہ سے یہ لے رہا ہے اپنے وجود کو. اور اسی طرح ممتنع الوجود ہے. اگر علت موجود نہ ہو تو محال ہے کہ معلول تحقق پیدا کر جائے. معلول بدون علت کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا. بس علت کے نہ ہونے کی صورت میں معلول ممتنع الوجود ہے لیکن یہ ممتنع الوجود ہونا اس کا لذات ہی نہیں ہے بلکہ لغیر ہی ہے. یہ مطلب تھا. اس کی عبارت رہ گئی تھی. اس کو عبارت کو دیکھیں. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْوَاجِبَ بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ. ہم نے واجب کو مقید کیا کہ واجب کون ہوتا ہے کہ جو لذات ہی واجب الوجود ہو. کیوں یہ قید لگائی؟ احترازا من الواجب لغیرہ. یہ احتراز کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہماری مراد واجب لغیر ہی نہیں ہے. یعنی واجب الوجود لذات ہی جب کہا جا رہا ہے تو یہ احتراز کیا جا رہا ہے. اس بات سے تذکر دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر واجب لغیر ہی مراد نہیں ہے بلکہ واجب لذات ہی مراد ہے. یعنی واجب لغیر ہی کی نفی کرنے کے لیے ہم نے لذات ہی کی قید لگائی ہے. احترازاً بچنے کے لیے. کس سے؟ من الواجب لغیر. واجب لغیر ہی سے. یعنی واجب لغیر ہی ہمارے یہاں مراد نہیں ہے وہ جہاں ہم نے واجب الوجود لذات ہی کو ثابت کیا تھا. واجب لغیر ہی کسے کہتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں. کا وجوب وجود المعلول عند حصول علتہ التامہ. کہ جب علت تامہ حاصل ہو جاتی ہے اس وقت معلول کا وجود واجب ہوتا ہے. یہ وجوب واجب لغیر ہی کہلاتا ہے. فإنہ یجب وجودہ. یہاں پر معلول کا وجود واجب ہے لیکن لا لذات ہی. لیکن اس کا لذات ہی نہیں ہے اپنا نہیں ہے. بل وجود علت تامہ. بلکہ غیر سے لیا ہے. وہ غیر کون ہے؟ علت تامہ ہے. بس علت تامہ سے وجوب لینا وجوب لغیر ہی ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ. اور ہم نے ممتنع کو بھی لذات ہی کی قید سے مقید کیا. کیوں؟ اس لیے کہ احترازاً من الممتنع لغیر. تاکہ بچا جائے کس سے؟ ممتنع لغیر ہی سے. یعنی جب ہم ممتنع لذات ہی کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ممتنع لغیر ہی یہاں پر مراد نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کا امتناع وجود المعلول عند عدم علت. کہ جب علت موجود نہ ہو تو معلول کا وجود ممتنع ہوتا ہے کیونکہ معلول کبھی بھی علت کے بغیر خارج میں نہیں آ سکتا. یعنی ماں باپ موجود نہ ہوں تو بچہ متولد نہیں ہو سکتا. خدا نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہو نظام علت و معلول ہے.
جب تک خدا نہ چاہے یہ نظام ختم نہیں ہونے والا. پس ہمارے لیے یہ نظام علت و معلول ثابت ہے، اور معلول جب بھی ہوگا اس کے ساتھ علت ہوگی. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ معلول تو موجود ہو لیکن علت اس کی موجود نہ ہو. مثلا کسی کو بخار ہو جائے، اس کی علت نہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر کہے کہ مثلا اس کو بخار تو ہو گیا لیکن بخار کی کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر کچھ سسٹم میں کوئی خرابی آئے گی تو اس کو بخار ہوگا. ایسے کیسے ہوگا کہ انسان سالم بھی رہے اور پھر وہ کہے کہ میں بخار ہو گیا مجھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ دَاخِلَانِ فِي قِسْمِ الْمُمْكِنِ. کون سی دو قسمیں؟ ممتنع لغیر اور واجب لغیر. یہ دو قسمیں دونوں ممکن الوجود ہیں، کیونکہ ممکن الوجود ہی واجب الوجود بنتا ہے. یعنی ممکن الوجود کی اگر علت موجود ہوئی تو واجب لغیر ہی بن جائے گا، اگر ممکن الوجود کی علت موجود نہ ہوئی تو ممتنع الوجود ہو جائے گا. پس ممتنع لغیر ہی و واجب لغیر ہی یہ دو ممکن کی قسمیں ہیں، ممکن کے اندر داخل ہیں. ممکن ہے کہ جو یا واجب لغیر ہی بنتا ہے یا ممتنع لغیر ہی بنتا ہے. وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ دَاخِلَانِ فِي قِسْمِ الْمُمْكِنِ. یہ دو قسمیں ممکن کی قسم میں داخل ہیں. فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہاں پر ممکن لذات ہی کی قید بھی لگائی ہے. یہ ضرورت نہیں تھی قید لگانے کی، مصنف نے ایسے ہی ذکر کر دیا اس کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ممکن لغیر ہی اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے. محال ہے کہ ممکن ہو اور لغیر ہی ہو. پس جب ممکن کی ایک ہی قسم ہے تو پھر لذات ہی قید کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لغیر ہی تو اس کا ہے ہی نہیں ہے. قید تب لگائی جاتی ہے کہ جب کسی چیز کو خارج کرنا ہو. یہاں تو ممکن کے اندر کوئی چیز شامل ہو ہی نہیں رہی ہے تاکہ اس کو خارج کیا جائے. بس لذات ہی کی قید کی ضرورت نہیں تھی. لذات ہی نہ بھی آتا تو یہ بات سمجھ میں آ جا رہی تھی کہ یہ ممکن لذات ہی ہے. ممکن لغیر ہی کیوں نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی انتہائی دقت کیجئے گا. ایک جملہ لیکن وضاحت کی ضرورت ہے اس کو. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہستی موجود ہے وہ تین حالتوں سے خارج نہیں ہے. یا وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، اور جو یہ دونوں نہیں ہے وہ ممتنع الوجود ہے. درست ہے؟ ان تین سے حالت خارج نہیں ہے. آپ جو بھی لے کر آ جائیں مفہوم، ماہیت، ذات، یا اس پر واجب الوجود ہونا صدق کرے گا وہ خدا ہے، یا اس پر ممکن الوجود ہونا صدق کرے گا ما سوى اللہ ہے، یا اس پر ممتنع الوجود صدق کرے گا. ان تینوں میں سے کسی ایک کا وہ مصداق بنے گا. خوب، اگر کہیں کہ ممکن لغیر ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا بنے گا کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جس نے امکان کو غیر سے لیا ہے. خوب، یہی مطلب ہوگا. ہم نے واجب لغیری کا کیا معنی کیا تھا؟ جس کا وجوب غیر سے آتا ہے. ممتنع لغیرہی کا کیا معنی کیا تھا؟ امتناع اس کا غیر کی طرف سے آتا ہے. درست ہے؟ ممکن لغیرہی کا کیا معنی بن جائے گا کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جس کا امکان اپنا نہیں ہے بلکہ غیر نے اس کو دیا ہے. یہی معنی بن جائے گا. اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ درست ہے، امکان اس ذات کے اندر غیر دے رہا ہے، لیکن جب تک امکان نہیں آیا تھا تو یہ کیا تھا؟ تین حالتوں سے تو خارج نہیں ہے. امکان نے آنا ہے غیر سے. ابھی غیر نے امکان اس کو نہیں دیا تو یہ ذات کیا ہے؟ یا واجب ہے یا ممتنع. یہی بنے گا نا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ میں نے ذات، میرا ادعا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ممکن ہے میرے سامنے یہ ممکن لغیر ہی ہے. اور ممکن لغیر ہی کا معنی یہ ہے کہ اس ذات نے جو امکان رکھا ہوا ہے وہ امکان اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ غیر نے عطا کیا ہے اس کو. سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ امکان تو اس کو غیر نے دیا ہے، خود ہی اپنی ذات میں کیا ہے؟ جیسا کہ واجب لغیر ہی
وجوب غیر نے دیا تھا لیکن اپنی ذات میں ممکن تھا، وہ ممتنع لغیر ہی، امتناع غیر نے دیا تھا لیکن اپنی ذات میں وہ ممکن تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ممکن جو ہے اس کا امکان غیر نے دیا ہے، تو اس کا امکان اگر غیر نے دیا ہے تو خود اپنی ذات میں یہ کیا ہے؟ دو ہی صورتیں پیچھے بچتی ہیں، کیونکہ امکان تو دیا غیر نے، اپنی ذات میں یہ فقط دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے۔ اور واجب کو امکان دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے وجود ضروری ہو، اور ممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے وجود ضروری نہ ہو۔ پس جس کے لیے وجود ضروری ہے اس کو امکان دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر کہیں کہ یہ اپنی ذات میں ممتنع ہے، تو ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں کبھی بھی آ نہیں سکتا، بس وجود اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ پس محال ہے کہ ممکن لغیر ہی خارج میں ہو۔ ہمارے پاس ممکن لغیر ہی نہیں ہے خارج میں، کیونکہ ممکن لغیر ہی اگر ہوگا تو وہ اپنی ذات میں یا واجب ہے یا ممتنع ہے، پس وہ ممکن نہیں ہے، امکان اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ غیر کیسے اس کو امکان دے رہا ہے؟ سمجھ میں آیا کچھ مطلب؟ خوب، جب ممکن لغیر ہی محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ممکن لغیر ہی، تو اس کا مطلب ہے ممکن ہمیشہ لے ذات ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی یہ قسم نہیں بنا سکتا کہ ممکن لغیر ہی ہوتا ہے ممکن لے ذات ہی ہوتا ہے۔ نہ، ممکن فقط ایک ہی ہے، کیا؟ ممکن لے ذات ہی، یعنی امکان، ہر چیز کا امکان اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ اس مطلب میں بیان کر رہے ہیں۔ اما الممکن فلا یکون وجودہ لغیرہ، ممکن کا وجود لغیرہ نہیں ہوتا، کیوں؟ فلا فائدہ، پس جب ممکن لغیر ہی نہیں ہوتا، فلا فائدہ فی قیدہ لذاتہ، تو کوئی فائدہ نہیں تھا کہ قید لگائی جاتی ممکن کو لذات ہی کی، جس طرح کہ مصنف نے کہا ہے۔ مثلا عبارت کو پڑھیں دوبارہ، مصنف مالا یہ کہ کل معقول اما ان یکون واجب الوجود فی الخارج لذاتہ و اما ممکن الوجود لذاتہ، کہتے ہیں لذاتہ کی قید یہاں کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ ممکن ہے ہی لذاتہ، لغیر ہی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی، الا مگر یہ کہ یہ توجیہ کر دیں ہم کہ مصنف لذاتی کی قید اس لیے لے کر آیا ہے لبیان انہ لا یکون الا کذالک، مصنف یہ کہنا چاہتے تھے کہ ممکن فقط لذات ہی ہوتا ہے، بس لا یکون ممکن نہیں ہوتا الا کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ ممکن لے ذات ہی، لا للاحتراز عن غیرہ، نہ کہ لے ذات ہی کو یہاں پر احتراز کے طور پر لایا ہے کہ غیر سے احتراز کیا جائے، یعنی یہاں پر قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید توضیحی ہے۔ بعض اوقات آپ قید لے کر آتے ہیں کسی سے بچانے کے لیے اس کو، لیکن بعض اوقات آپ قید لے کر آتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب کے اندر لے ذات ہی کی قید احترازی ہے، ممتنع کے اندر قید لے ذات ہی احترازی ہے، لیکن ممکن کے اندر لے ذات ہی کی قید جو ہے توصیفی ہے، توضیحی ہے، تبیینی ہے۔ انسان ممکن الوجود ہے، یہ لے ذات ہی ہے۔ ہاں، امکان غیر کیسے نہیں ہے؟ اس کا اپنا ہے، اس کا کیا؟ وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذات کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ جو ذات میں کیا ہے، یہ اپنا انسان اپنی ذات میں ممکن الوجود ہے یا نہیں ہے؟ امکان کہاں سے آیا اس کا اپنا؟ غیر نے نہیں دیا اس کو، یعنی انسان ہے ہی ممکن الوجود، جس طرح کہ نمک نمکین ابتدا سے ہی ہوتا ہے، نمک کی نمکینی کسی سے نہیں ہوتی، ہر چیز نمکین ہے کس سے؟ نمک سے، لیکن خود نمک کس سے نمکین ہوتا ہے؟ اب اس کی ذات ہی نمکین ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمک کی نمکینی کیسے ہو گئی ہے، وہ اس کی ذات نمکین ہے۔ تو انسان ما سوی اللہ جو بھی ہے، خدا کے علاوہ جو بھی ہے، اس کی ذات ہی ممکن ہے۔ یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ علامہ نے جو اپنی عبارت میں مطالب ذکر کیے تھے، شارح نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب شارح اپنی طرف سے چند مطالب کا اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ
جب ہم اگلی ابحاث میں وارد ہوں گے تو وہاں پر ان مطالب کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہیں پر توضیح دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پر تکرار کی ضرورت نہ پڑے. فرماتے ہیں وَلِنُتِمَّ هَذَا الْبَحْث بِذِكْرِ فَائِدَتَيْنِ، بحث ہماری تمام ہو جائے اس وجہ سے ہم دو فائدوں کو ذکر کرتے ہیں. یتوقف علیہما المباحث الآتیہ، آنے والی ابحاث جو ہیں وہ اسی پر موقوف ہیں. اگر اس کو آپ سمجھ گئے اگلی ابحاث آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. وہ دو فائدے کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا فائدہ الاولا یعنی الفائدۃ الاولا، پہلا فائدہ کیا ہے؟ فی خواص الواجب لذاتہ، چند اوصاف آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ جو واجب لذات ہی کے ہیں. یعنی آپ ان اوصاف کے ذریعے پہچان جائیں گے جس کے اندر یہ اوصاف پائے گے آپ کہیں گے یہ واجب لذات ہی ہے. وہ اوصاف یہاں پر گنواتے ہیں. وَهِيَ خَمْسَةٌ، وہ اوصاف 5 ہیں. پہلا وصف کیا ہے واجب لذات ہی کا؟ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو واجب الوجود لذات ہی ہے وہ واجب الوجود لغیر ہی بھی ہو. نہیں ہو سکتا. اگر پچھلی ابحاث آپ کے ذہن میں ہے تو یہ مطلب آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ واجب الوجود لذات ہی واجب وجود لغیر ہی نہیں ہو سکتا. واجب اگر لذات ہی ہے تو وہ لذات ہی ہے، لغیر ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ شارح فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے چونکہ خلف لازم آتا ہے. خلف کیا ہے؟ خلف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الف واجب الوجود لذات ہی ہے، اور واجب لذات ہی کا کیا معنی کیا تھا کہ اس کے لیے وجود ضروری ہے، وجود اس کا اپنا ہے، وجود اس کی ذات میں شامل ہے. یعنی یہ اقتضاء الوجود رکھتا ہے. جو بھی آپ تعبیر کریں یہ واجب لذات ہی تھا. درست. واجب لغیر ہی کا کیا معنی کیا تھا کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جس کا وجوب خود وجوب نہیں رکھتا، کسی نے اس کو وجوب دیا ہے. درست ہے. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ الف واجب لذات ہی بھی ہے اور واجب لغیر ہی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ خلف لازم آئے گا. منطق کی اصطلاح خلف لازم آئے گا. کیسے خلف لازم آئے گا؟ یعنی ہمارا فرض یہ ہے کہ الف واجب لذات ہی ہے، اور آپ بعد میں یہ کہہ رہے ہو کہ واجب لغیر ہی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے لیے ہم نے فرض کیا تھا کہ وجود اس کا اپنا ہے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ وجود اس کا اپنا نہیں ہے. جس کو آپ نے فرض کیا تھا واجب لذاتی، وہ واجب لذاتی نہیں بلکہ واجب لغیر ہی ہے. یہ خلاف فرض ہے اور اس کو خلف کا نام دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور تناقض بھی لازم آتا ہے. مثلا مصنف نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں. تناقض بھی لازم آتا ہے. کیسے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الف ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے وجود ضروری بھی ہے اور ضروری نہیں بھی ہے. وجود ضروری ہے چونکہ لذات ہی ہے، واجب لذات ہی ہے، اور وجود ضروری نہیں ہے چونکہ واجب لغیر ہی ہے. بس ایک ہی چیز کے لیے وجود ضروری بھی اور ضروری نہ بھی ہو، یہ تناقض ہے. بس ایک چیز اگر واجب لذات ہی بن گئی وہ واجب لغیر ہی نہیں بن سکتی، وہ فقط لذات ہی ہے، لغیر ہی نہیں بن سکتی. وَإِلَّا خُلْفِ فرض لازم آئے گا، تناقض لازم آئے گا. یہ پہلا وصف ہے واجب الوجود کے لیے. الاولا، پہلی خصوصیت یہ ہے انہ لا یکون وجودہ واجبا لذاتہ ولغیرہ معاً، کہ واجب لذات ہی کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کا وجود واجب لذات ہی اور واجب لغیر ہی ایک اکٹھا نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا، اگر ایک چیز دونوں وجوب رکھتی ہو، لَكَانَ وُجُودُهُ مُرْتَفِعًا عِنْدَ ارتفاع وجود ذَلِكَ الْغَيْرِ. دیکھیں اس کو میں بیان نہیں کر سکا اس میں، اگرچہ مطلب بیان کر دیا تاکہ مطلب کا اس عبارت کا ترجمہ ہو جائے. میں پھر دوبارہ اس کو تکرار کرتا ہوں.
واجب لغیرہی کا معنی کیا تھا کہ وجوب غیر عطا کرتا ہے، مثلا علت تامہ ہے کہ جو معلول کو وجوب عطا کرتی ہے، اور اگر یہ علت تامہ نہ رہے وجوب رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ پس جیسے ہی علت ختم ہوئی معلول بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر واجب لذات ہی واجب لغیر ہی بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی علت ختم ہو گئی تو پھر یہ خود بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ واجب لغیر ہی ہے، اور واجب لغیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی علت کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے تو معلول ختم ہو جائے گا۔ مثلا اس وقت کولر چلا ہوا ہے، کولر ٹھنڈک دے رہا ہے، اس وقت کولر کی ٹھنڈک کی علت تام ہے، جو چیز اس کو چاہیے تھی وہ مل گئی ہے، فوراً ٹھنڈک تولید ہونا لگ گئی ہے۔ اب آپ کولر بند کر دیتے ہیں، ٹھنڈک آئے گی؟ نہیں آئے گی، ٹھنڈک بھی ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا اگر ایک ہی چیز واجب لذات ہی بھی ہو واجب لغیر ہی بھی ہو تو لَكَانَ وُجُودُهُ مُرْتَفِعًا عِنْدَ ارتفاع وجود ذَلِكَ الغیر، تو جس غیر سے اس نے وجوب لیا ہوا ہے اگر وہ غیر مرتفع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ مرتفع ہو جائے گا۔ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، تو اس کا مطلب ہے کہ واجب لذات ہی نہیں ہے، کیونکہ واجب لذات ہی اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہمیشہ رہے، نہ یہ کہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے، پس وہ واجب لذات ہی نہیں ہے۔ ھذا خلف، یہ خلف ہے، کیونکہ ہم نے اس کو واجب لذات ہی فرض کیا ہوا تھا، یہ تو واجب لذات ہی ہے ہی نہیں ہے، پس یہ خلف لازم آ جائے۔ پس واجب لذات ہی ہمیشہ واجب لذات ہی رہے گا، یہ کبھی بھی واجب لغیر ہی نہیں بنے گا، اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ آپس میں۔ اور تناقض والی بات میں نے باہر سے عرض کر دی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ انہ لا یکون وجودہ و وجوبہ زائدین علیہ، کہ واجب لذات ہی کا جو وجود اور وجوب ہے یہ زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے۔ یعنی الف اگر واجب الوجود ہے تو وجوب اور الف کی ذات دو جدا چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ الف ایک ذات رکھتی ہے اور پھر اس ذات نے وجود کو قبول کیا ہے۔ اگر یوں تصور کریں گے اس کا مطلب ہے کہ الف کا جو وجود ہے وہ زائد بر ذات ہے، یعنی اس کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ خوب، جیسا کہ مثلا مثال دیتا ہوں، آپ عالم ہیں لیکن آپ کا علم زائد بر ذات ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ علم کی وجہ سے عالم بنے ہیں، اگر علم نہ آتا آپ کے اندر تو آپ عالم نہ بنتے۔ پس علم اضافہ ہوتا ہے آپ کی ذات کے ساتھ، تب آپ عالم بنتے ہیں، وَإِلَّا آپ اپنی ذات میں عالم نہیں ہیں۔ صفات زائد بر ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اضافہ ہوتی ہیں ذات کے ساتھ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ واجب الوجود اس کا وجود زائد بر ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود کی ذات خالی ہے وجود سے، اور وجود بعد میں اس کے اوپر عارض ہوتا ہے، یعنی وجود کی وجہ سے موجود ہوتا ہے خدا، وجوب کی وجہ سے واجب الوجود بنتا ہے خدا۔ اگر یوں آپ قائل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ صفات زائد بر ذات ہیں خدا کی، اور صفات اگر زائد بر ذات ہو گئی تو اس کا مطلب ہے خدا محتاج ہے صفات کا۔ آپ محتاج ہیں نا صفت علم کے، علم آئے گا تو آپ عالم بنیں گے، لہذا کہا جاتا ہے کہ آپ محتاج ہیں علم کے، علم حاصل کرو۔ آپ قدرت کے محتاج ہیں، قدرت آئے گی تو آپ قادر بنیں گے، کیونکہ آپ قدرت زائد پر ذات ہے آپ کی۔ تو آیا خداوند متعال جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود، اللہ وجود رکھتا ہے، تو یہ جو وجود رکھتا ہے یہ زائد بر ذات ہے۔ زائد بر ذات اگر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات اپنے اندر وجود نہیں رکھتی، وجود باہر سے آتا ہے، اس کا وجود کی وجہ سے موجود بنتا ہے خدا۔
اور صفات اگر زائد بر ذات ہو جائیں تو احتیاج لازم آتی ہے. بس خدا کا وجود، یہاں پر ابھی خدا کی بات نہیں ہو رہی ہے چونکہ خدا کو ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا، ابھی ہم اوصاف کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی واجب الوجود ثابت ہو جائے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وجود اس کا اپنا ہے. اپنے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود وجود ہے، وجود کی وجہ سے موجود نہیں ہے بلکہ وہ خود وجود ہے، اس کا نام ہی وجود ہے. خدا کی صفات عین ذات ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خدا علم کی وجہ سے عالم بنتا ہے بلکہ خود خدا علم ہے. خدا عالم نہیں ہے، خدا کیا ہے؟ علم ہے. خدا قادر ہے لیکن نہ کہ قدرت کی وجہ سے قادر ہے بلکہ خود قدرت خدا ہے. میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک راوی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، کہتا ہے کہ سمعت الرضا علیہ السلام یقول، امام رضا علیہ السلام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، لم یزل اللہ یقول لم یزل اللہ تبارک و تعالی عالما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا. خدا ہمیشہ سے عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، زندہ بھی ہے، قدیم بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. قلت لہو، راوی کہتا ہے میں نے امام سے کہا، یبنا رسول اللہ ان قوما یقولون، ایک ہمارے علاقے میں قوم رہتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ انہ عز وجل لم یزل عالما بعلم، خدا ہمیشہ سے عالم ہے لیکن علم کی وجہ سے، قادرا بقدرت، قادر تو ہے خدا ہمیشہ سے لیکن قدرت کی وجہ سے قادر ہے، وحیا بحیات، زندہ ہے لیکن حیات کی وجہ سے، قدیما بقدم، ہمیشہ سے قدیم ہے لیکن قدم کی وجہ سے ہے، وسمیعا بسمع، سنتا ہے، سمیع ہے لیکن سمع کی وجہ سے، بصیرا، بصیر ہے لیکن ببصر، بصر کی وجہ سے بصیر ہے. فقال، امام نے فرمایا، من قال بذلک ودان بہ فقد اتخذ مع اللہ آلہۃ اخری، جس نے اس بات کا عقیدہ رکھ لیا کہ خدا علم کی وجہ سے عالم ہے، خدا قدرت کی وجہ سے قادر ہے، تو وہ اس گویا کہ اس میں خدا کے ساتھ اور بھی خداؤں کا قائل ہو گیا ہے، یعنی مشرک بن گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے عالم ہے لیکن علم کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ علم بھی ہمیشہ سے ہے، علم اور چیز ہے، خدا اور چیز ہے، تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، علم بھی ہمیشہ سے ہے، بس علم بھی شریک ہے خدا کے ساتھ، بس شرک لازم آئے گا. وَلَيْسَ مِنْ وِلَایَتِنَا عَلَى شَيْءٍ، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا ہے، صفت ہے، پھر صفت اس کے ساتھ ملتی ہے آگے، بلکہ خود صفت خدا ہے. خدا العلم کلہ والقدرت کلہ، پوری کے پوری ذات قدرت ہے، پوری کی پوری ذات علم ہے، پوری کی پوری ذات سمیع ہے، اور پوری کی پوری ذات کیا ہے؟ بصیر ہے. یہ ہم ہیں اپنے ذہن کی محدودیت کی وجہ سے آ کر خدا کو ٹکڑوں میں پہچانتے ہیں، خدا کے علم کو دیکھتے ہیں، علم کے جلووں کو دیکھتے ہیں تو خدا کو عالم کہہ دیتے ہیں، خدا کے قدرت کے جلووں کو دیکھتے ہیں خدا کو قادر کہہ دیتے ہیں، خدا کے بصیر ہونے کے جلوے کو دیکھتے ہیں خدا کو بصیر کہہ دیتے ہیں. یعنی ہم ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں خدا کو اور پھر کیا ہے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے. وَإِلَّا خدا کے اندر کوئی دوئیت نہیں ہے، ہمارے اندر دوئیت ہے، ہماری ذات ہے اور ہمارے اوصاف ہیں، دو چیزیں ہیں. اوصاف ہمارے الگ ہیں، ذات ہماری الگ ہے، لیکن خدا کے اندر ایسا نہیں ہے. خدا کے اندر صفات عین ذات ہیں. خدا وجود رکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا الگ ہے، وجود بعد میں ہے، وجود پھر ملتا ہے خدا کو تو خدا موجود ہو جاتا ہے. نا، خود خدا وجود ہے، اصل وجود ہے خدا. بات واضح ہوئی ہے؟ بس کہتے ہیں انہ لا یکون وجودہ و وجوبہ زائدین الیہ
واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اور جس کا وجوب زائد بر ذات نہ ہو. وَإِلَّا اگر زائد بر ذات ہوا لَافْتَقَرَ إِلَيْهِمَا تو وہ ان اوصاف کا کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہو جائے گا. جیسا کہ کہا انسان علم کا محتاج ہے، علم ملے گا تو عالم بنے گا. تو خدا کے اندر بھی واجب الوجود کے اندر بھی اگر یہی صورتحال ہوئی تو خدا محتاج ہے پس وجود اور وجوب کا. فیکون ممکنہ، اور اگر وہ محتاج ہو گیا تو احتیاج علامت ہے کس کی؟ ممکن کی. پس خدا ممکن ہے، واجب الوجود ممکن ہے، پس واجب ممکن بن جائے گا اور یہ نہیں ہو سکتا. پس دو صفتیں ہم نے پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں، کہ واجب الوجود لذات ہی کبھی بھی واجب لغیر ہی نہیں ہوگا، اور واجب الوجود جو ہے اس کا وجود اور وجوب دونوں زائد بر ذات نہیں بلکہ عین ذات ہیں. کیونکہ اگر زائد بر ذات ہوا تو خدا محتاج ہو جائے گا، اور محتاج ہونے والا واجب نہیں کہلاتا بلکہ ممکن کہلاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.